آج تو ہم اور آپ اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ قبروں کو دیکھ کر کے اور موت کو دیکھ کر کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ حرام کام کرتے ہیں۔ اتنا سخت دل ہو چکا ہے انسان۔ ارے قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے باپ دادا دفن ہیں، ہمارے مردے دفن ہیں، اور قبرستان وہ جگہ ہے جہاں دیکھ کر کے ہم کو موت یاد آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، او لوگوں میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن تم قبروں کی زیارت کیا کرو، تم قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بالکل خاموش ہیں، صحابہ بھی بالکل خاموش ہیں، اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے، اس قبر کی تم تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس جگہ کی تم تیاری کر لو۔ قبر میں کیا کام آئے گا میرے بھائی؟ ہمارے بچے تو ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہماری بیوی تو ہمارے کام نہیں آئے گی، ہماری دولت ہمارا مال ہمارے کام نہیں آئے گا۔ وہاں اگر کام آئے گا ہمارے اعمال کام آئیں گے، ہماری نیکیاں کام آئیں گی، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کیا ہے تو ہماری توبہ کام آئے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عثمان غنی، جنت کی بات ہوتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، لیکن اب جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگو میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے جن کی دنیا کو ضرورت ہے آج وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ کے بہار کی سرزمین کے مدھوبنی کے رہنے والے علامہ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے اسی بہار کے سپوت تھے، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پوری زندگی مکہ مکرمہ میں رہے اور وہیں دین کی خدمت کرتے رہے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی، آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہماری اور آپ کی زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، غلط کاموں میں گزر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، ہم موت کے بعد کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل مومن کون ہے؟ افضل کا مطلب سرووتم، سروشریشٹھ، سب سے اچھا۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا ویوہار سب سے اچھا ہو، جس کی بات چیت سب سے اچھی ہو، جو سب سے اچھے طریقے سے ملتا جلتا ہو، جس کا بیہیویئر سب سے اچھا ہو۔ پھر پوچھا گیا وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، اے اللہ کے نبی سب سے بدھیمان کون ہے؟ سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے چتر کون ہے؟ سب سے چالاک کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت
واستعدادا لما بعدہ، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا۔ آج ہم موت کو یاد نہیں کرتے، وہ موت جو ہمیں ہمارا انجام یاد دلاتی ہے۔